الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ایک مرتبہ درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگوں بھائیو دوستو عزیز قرآن کریم کی آیا جو تلاوت کی گئی اللہ رب العزت اس میں ایمان والوں سے احسان جتلا رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین احسان جتلا رہا ہے اللہ اور یہ احسان جتلانے کا حق اللہ ہی کو ہے اس لیے کہ اللہ ہی نے کائنات کو بنایا کائنات کو وجود بخشا سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا تو اللہ کو حق ہے کہ وہ احسان جتلائے ہم اور آپ نے کسی کی مدد کی ہم اور آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہم اور آپ نے کسی کا کوئی کام بنایا اور اب ہم اور آپ اگر احسان جتلانا چاہے ہم اور آپ یہ کہیں کہ میں نے تیرا کام کر دیا میں نے تیری مدد کی میری وجہ سے تیرا یہ کام ہو گیا دنیا کے کسی انسان کو یہ زیبا نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ احسان جتلائے تو اللہ کا دیا ہوا ہے تیرا کہاں سے آیا میرا کہاں سے آیا اللہ نے تجھے دیا تو تو نے کسی کی مدد کی اللہ نے تجھے اس قابل بنایا تو تو نے کسی کا کام بنا دیا تو نے کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا تو اللہ کا حق ہے اور اللہ رب العزت کو عجب
اور تکبر بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ ایمان کے بعد 4 عبادتیں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج۔ یہ 4 اہم عبادتیں ہیں، فرائض ہے ایمان کے بعد۔ ایمان کے بغیر تو کوئی چیز کام کی نہیں ہے، ایمان ہوگا تبھی یہ چیزیں کام کی ہے۔ انسان کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، کوئی کام کی نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، جیسے کہ غیر ہمارے بھائی برادران وطن جسے ہم غیر کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اپاس کہتے ہیں وہ بھی۔ بعضے غیر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں اور ہماری طرح ہی روزے رکھتے ہیں۔ ایک تو ان کا اپنا اپواس ہوتا ہے کہ جس میں ہیوی چیزیں نہیں کھانے کی، ورنہ نارمل چیزیں تو کھا پی سکتے ہیں، بٹاٹے کی ویفر ہے اور نارمل چیورا ہے، یہ 4 چیزیں وہ کھا سکتے ہیں۔ ایک ان کا اپواس یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک ہماری طرح وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی کام کا نہیں۔ تو اللہ نے یہ 4 عبادتیں دی، اور انسان کی باڈی کے اندر بھی اللہ نے 4 چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ نے جو عبادتیں دی ہے اس میں بھی راز ہے، حکمتیں ہے اس میں، انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمتیں ہوا کرتی ہے، راز ہوا کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو انسان کے اندر ایک تو اللہ نے انسان کے اندر آگ کا مادہ رکھا ہے، انسان کے جسم کے اندر میں نظر نہیں آتا، لیکن یہ آگ کا مادہ کیا ہے جو انسان کے جسم سے باہر عجب اور تکبر کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ انسان کے اندر جو یہ عجب آتا ہے، تکبر آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، یہ انسان کے اندر اللہ نے جو ایک مادہ رکھا ہے آگ کا انسان کے جسم کے اندر، یہ اس کا اثر ہے۔ اب اس آگ کے مادے کو جو اللہ نے انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے، اسے بہتر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں انسان کو نماز عطا فرمائی، نماز عطا فرمائی۔ یہ نماز انسان کو اس لیے دی تاکہ انسان کے اندر کا، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عبادت اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، نماز ہے۔ اور قریباً پورے قرآن کے اندر 80 سے زائد مرتبہ، 80 سے زائد مرتبہ اللہ نے نماز کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ اور انسان کی باڈی کے اندر، انسان کے جسم کے عضووں کے اندر سب سے محترم شان اگر کوئی عضو ہو سکتا ہے تو انسان کی پیشانی ہے، انسان کی یہ پیشانی ہے۔ اللہ انسان کے جسم کی اس آگ کو، انسان کے اندر جو عجب ہے، تکبر ہے، جو آگ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اللہ اسے ختم کرنے کے لیے انسان کے اہم ترین، معزز ترین عضو پیشانی کو زمین پر رگڑا کر اللہ اس عضو کو، اس عجب کو، اس تکبر کو، اس آگ کو مٹا رہا ہے اللہ۔ لیکن نماز حقیقی معنوں میں نماز ہونی چاہیے جیسی اللہ چاہتا ہے، اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں، آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ حقوق العباد، حقوق اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا، حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک معاف نہیں ہوگے۔ انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حقوق اللہ ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ کم ہو گئے، اس کا مرتبہ، اس کا استھان نیچا ہو گیا، حقوق العباد اوپر ہو گئے، نہیں۔ ایمان کے بعد آپ محدثین کی حدیث کی ساری کتابیں اٹھا لیں،
جہاں کہیں بھی محدثین ایمان کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد سب سے پہلے عبادت کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد معاملات کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد حقوق العباد کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ نماز ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 80 سے زائد مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ اس لیے نماز محترم بھی شان عبادت ہے اللہ کی۔ اللہ اور بندے کے درمیان بات چیت کا یہ ذریعہ ہے نماز۔ صحیح معنوں میں نماز ہونی چاہیے، ورنہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، کوئی کارن نہیں تھا، جان بوجھ کر جس نے اللہ کے اہم فریضے کو چھوڑ دیا، کملی والا ارشاد فرما رہے ہیں، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقد کفر، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ کو اس پر باقی رکھو، فقد کفر کا مطلب وہ کافر ہو گیا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا کافر ہو گیا۔ سوچیے آج ہماری زندگیوں کی کتنی نمازیں جان بوجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کارن نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی شرعی مشکل ہی نہیں، تکلیف نہیں، پھر بھی بس چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فقد کفر، کافر نہیں ہوا بلکہ اس نے کافروں جیسا کام کیا، کہ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، اس بندی نے نماز کو چھوڑ کر گویا اس نے کافر جیسا کام کیا۔ لیکن امام احمد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ حدیث کو اپنے الفاظ پر رہنے دو، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کفر والا عمل کیا۔ جس نے نماز کے بارے میں سستی کی، نماز کو بوجھ سمجھا، سستی کی وجہ سے، سستی کی نماز میں نماز کو بوجھ سمجھا، بوجھ سمجھ کر پڑھ لیا، تو یہ دوسرا مسئلہ کہ اس نے منافقوں والا کام کیا، منافقوں والا کام کیا۔ جس نے نماز کو بوجھ سمجھا، جس نے نماز میں سستی کی، اللہ قرآن میں منافقین کے اس عمل کو ذکر کر رہا ہے 30ویں پارے کے اندر، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ ان کے عمل کو ذکر کر رہا ہے کہ سستی کی وجہ سے منافقین کی یہ عادت تھی کہ بیٹھے رہتے تھے، اور جب نماز ختم ہونے کا وقت تھا، نماز کا وقت ختم ہونے کو آتا تھا تو جلدی ٹھونگے لگا لیتے تھے، ایک بوجھ دور کر دو، ایک بوجھ دور کیا۔ تو اگر کسی انسان نے نماز کو سستی میں یا بوجھ سمجھ کر پڑھا تو اس نے منافق والا کام کیا۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ پہلا مسئلہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، کافروں جیسا کام۔ دوسرا مسئلہ سستی کی، بوجھ سمجھ کر نماز پڑھا تو اس نے منافقوں والا کام کیا، منافق جیسا کام کیا۔ اور تیسرا مسئلہ، جس نے نماز کو ذلیل کیا، نماز کو ہلکا سمجھا، نماز کی حقارت کی۔ اللہ معاف فرمائے، جیسے بعض انسان کی زبان میں جملے، نماز پڑھ کے کیا ملنے کا ہے، کیا ملتا ہے نماز میں؟ یہ نماز کی حقارت ہے، یہ نماز کی تذلیل کی۔ تو تیسرا مسئلہ سنیے، جس نے نماز کی حقارت کی، نماز کی تذلیل کی، تو وہ سب کے نزدیک بالاتفاق ایمان سے نکل گیا، سب کے نزدیک، سب اماموں کے نزدیک۔ تو تین مسئلے نماز کے باب میں۔ تو نماز جیسی ہونی چاہیے، ہماری نماز
ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو پسند آ جائے۔ اس لیے ارادہ کرو، نیتیں کرو کہ ابھی کی دوپہر سے، ابھی اس وقت سے لے کر میری زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوگی، پابندی سے پڑھیں گے 5 وقت کی نماز۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ نماز ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ اللہ کا دیدار ہوگا ہمیں؟ اللہ کا دیدار ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان کتنے انسان ہوئے؟ اتنے سارے کل قیامت کے دن جمع ہوں گے اور وہاں ہم اللہ کو کہاں دیکھ سکیں گے؟ 2-4 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، اور اگر اس میں کسی انسان کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا 2-4 ہزار کے مجمع کے اندر، بھیڑ کے اندر۔ تو اللہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان ہوگا، تو کہاں نظر آئے گا؟ کہاں نظر آئے گا؟ اللہ کے نبی نے پیاری مثال دی اور فرمایا، تم اپنے گھر کے اندر سے سورج کو دیکھتے ہو؟ سورج کو دیکھتے ہو؟ تو کہ ہاں یا رسول اللہ، پوری دنیا اپنے اپنے گھروں کے اندر سے سورج کو دیکھتی ہے۔ فرمایا چاند کو دیکھتے ہو اپنے گھروں کے اندر سے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، چاند کو بھی دیکھتے۔ ٹھیک اسی طرح ہر ایک جنتی اپنے اپنے محل کے اندر سے، اپنے اپنے گھروں کے اندر سے، اپنے اپنے بنگلوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا، ضرور دیکھے گا۔ لیکن ایسے کام تو کیے ہو، ایسے کام تو کیے ہو کہ ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ ورنہ اگر یہ نماز کے باب کا مسئلہ ہی ہم سوچ لیں کہ ہم 3 مسئلوں میں کون سے مسئلے میں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں پکا نمازی بنائے۔ تو نمبر 1 کہ عجب اور تکبر جو ہوتا ہے، اللہ اس کو نماز کے ذریعے سے دور کرواتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر دوسری چیز ہے پانی، اور پانی کی خاصیت ہے لالچ، لالچی ہے پانی، پانی کی خاصیت ہے۔ اس لالچ کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ روزے عطا فرمائے رمضان کے۔ دوسرے نمبر کی عبادت کہ رمضان کے روزے عطا فرمائے، کہ رمضان کے روزے صحیح معنی میں اگر بندہ اور بندی رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل و دماغ کے اندر سے، ہمارے اندر سے لالچ کو ختم کر دے گا۔ لالچ بہت بری چیز ہے، سنتے ہیں نا ہم بار بولتے بھی ہے کہ لالچ بہت بری چیز ہے۔ تو یہ برائی اور یہ خرابی اللہ تبارک و تعالی ہماری روزوں کے ذریعے سے نکال دے گا۔ ورنہ روزوں کے بعد میں بھی ہم مبارک مہینے کے اندر بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں روزہ تو وہ رکھے جن کے گھر کھانے کا نہیں ہو، جن کے گھر کھانے کا نہ ہو وہ روزے رکھے، ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، تیسری چیز اللہ نے انسان کے جسم کے اندر رکھی ہے مٹی۔ مٹی سے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام، ہماری نسل کہاں سے ہوئی؟ انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تو فرمایا مٹی، اور مٹی کی خاصیت ہوتی ہے بخیلی کرنا، بخل کرنا۔ تو انسان کے اندر بھی یہ وصف آ جاتا ہے، بخیلی، بخل کرنا، کنجوسی جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کا عمل دیا، اپنی عبادت زکوٰۃ بندوں پر عائد کی کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہارے جسم کے اندر یہ جو ایک بیماری ہے، تمہارے جسم کے اندر یہ جو خرابی ہے بخیلی کی، اللہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس بخیلی کی خرابی کو دور کر دے گا۔ یہ تیسری عبادت۔ اور چوتھی عبادت، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر انانیت ہے کہ میں کچھ ہوں، میں ہی ہوں، میں سب کچھ ہوں، میری وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، میں ہوں تو یہ ایسا ہو گیا، میں نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ انانیت کا کیڑا ہر انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو دور کرنے کے لیے حج کی عبادت اللہ نے عطا فرمائی کہ حج، ہر انسان پر جو بھی حج کے لیے جائے گا وہاں پر پہنچے گا، اسے سفید 2 چادریں عطا فرما دی اللہ نے۔ غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، معمولی سا
چپراسی ہو، معمولی کام کرنے والا ہو، نوکر ہو، پٹے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے ہر ایک کو 2 چادر دے دی کہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا. ہر ایک کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا کہ 2 چادریں پہنو، سر کو کھلا رکھو، 2 چادریں پہنو، جاؤ اس جگہ جاؤ وہاں تمہیں رہنا ہے، اس جگہ جاؤ وہاں تمہیں رات بسر کرنی ہے، اس جگہ تم یہ وقت سے یہ وقت تک تمہیں رہنا پڑے گا. تو اللہ نے 2 چادریں عطا فرما دی ہر ایک کو کہ بادشاہ ہو یا اس کی مخلوق ہو، اس کی رعایا ہو، ہر ایک کو ایک ہی لباس اللہ نے عطا فرما دیا. تو چوتھی چیز اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو انانیت کا کیڑا گھسا ہوا ہے اسے دور کرنے کے لیے حج عطا فرمائی. تو اللہ نے 4 عبادتیں انسان کو عطا فرمائی، اس میں یہ حکمتیں تھیں، اس میں یہ راز تھی. آج پوری دنیا کے اندر انہی 4 کی وجہ سے فتنہ و فساد پھیلے ہوئے ہیں. گھروں کے اندر بھی انہی 4 کی وجہ سے، یا تو گھر میں کسی کو میں ہوں میرے لیے ہی ہوتا ہے سب کچھ، یا لالچ ہوگی یا بخیلی ہوگی، اسی کی وجہ سے. حکومتوں کو دیکھ لو، ان کے اندر بھی آپسی لڑائیاں اسی وجہ سے ہوگی کہ ہم کچھ ہے، ہم سپر پاور ہے، ہم طاقت کے مالک ہے، تم کچھ نہیں ہو، ہمارے پاس یہ دولت ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں. اور اللہ اپنے سرزمین پر، اپنے ملک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پورا ملک ہے، پوری دنیا اللہ کا ملک ہے، تو اللہ اس میں امن کو چاہتا ہے. تو اس امن کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت عطا فرمائی کہ یہ بندہ عبادتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے دور کرے، اور ان بیماریوں سے دور کر کے، یہ گندگیوں سے دور کر اپنے اندر امن کو پیدا کرے. کم از کم اگر اپنے گھرانے کے اندر یہ امن پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو سکون کا گھر بنا دے گا، عافیت والا گھر بنا دے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جو بھی عبادتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں انسان کو خوشی خوشی ان عبادتوں کو ادا کرنا چاہیے. 5 وقت کی نماز کا ہم اہتمام کرنے والے بنیں. فجر کی نماز خصوصاً اور عصر، ان 2 نماز کی بہت فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار اگر کرنا ہے تو ان نماز کی پابندی کرو، فجر کی اور عصر کی، اس لیے کہ ان 2 نمازوں کے اندر فرشتے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان دونوں نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے. جو صبح سے شام تک حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر میں آتے ہیں، تو وہ صبح سے شام تک والے عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور جو وہ رات کی حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز پڑھ کے وہ پھر اپنی رات کی ڈیوٹی میں لگتے ہیں، پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں. تو انسان، چونکہ یہ 2 نمازیں انسان پر بھاری ہوا کرتی ہے. فجر کی نماز جہاں میٹھی نیند، انسان کہتا ہے نا اٹھ ہی نہیں سکتا نا، میں بہت کوشش کرتا ہوں نہیں اٹھ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہماری جاب ہو یا اگر ہمیں کہیں سفر کے لیے جانا ہے اور 5 بجے کوسمبا اسٹیشن سے ہماری ٹرین ہے تو انسان فکر سے 4 بجے سے گھر سے اٹھ جائے گا، اٹھ کر فریش ہو کر 4:30 بجے گھر سے نکل جائے گا، 4:45 بجے اسٹیشن پہنچ جائے گا کہ کہیں میری ٹرین نہ چلی جائے. یہ فکر ہے تیری، یہ ضرورت ہے تیری. اور اللہ کی عبادت فجر کی نماز جہاں مؤذن پکار کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف. وہاں کہتا ہے کہ آنکھیں نہیں کھلتی نے، بہت کوشش کرتا ہوں آنکھیں نہیں کھلتی. دنیا کی فکر وہ فکر، اور اللہ کے فریضے کی کوئی فکر نہیں ہمیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے کہ ہماری ہر نماز پابندی کے ساتھ مسجدوں کے اندر امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے ہو. اگر ہم 5 نماز کے پابند بن گئے، غیر کیا کہہ رہے کہ جو مجمع یہ جمعہ کی نماز کے اندر مسجدوں میں ہوتا ہے ایمان والوں کا، مسلمانوں کا، وہ مجمع اگر 5 نمازوں میں اگر وہ مجمع آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ مسلمان پر آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. یہ غیروں کا کہنا ہے. ہم تو